الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل قدر عزت مآب میری محترم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ساری دنیا پر ایک مرتبہ بھی اللہ تعالی نے نظر رحمت نہیں فرمائی، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس سب پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالی نے اس پر اپنی رحمت والی نگاہ نہیں فرمائی. 4 چیزوں کا استثناء فرما دیا. الا ذکر اللہ، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے. او عالما، فرمایا اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر لے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے. او متعلما، یا وہ طالب علم جو اللہ کے دین کو حاصل کر رہا ہے اس پر بھی اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ فرما دی. وما والاه، اور جو چیزیں ان کو لگ گئی، ان کو مل گئی، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت، لیکن وہ چیزیں جو کسی عالم کو مل گئیں، کسی طالب علم کو مل گئیں، یا وہ چیز جو اللہ کے ذکر کی مجلس میں لگ گئی اس پر اللہ کی رحمت آ گئی، اس پر اللہ نے اپنی رحمت والی نگاہ ڈال دی. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ مکان ہے، خواہ وہ گھر ہے، خواہ وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خواہ وہ مال و دولت ہے، کوئی بھی چیز ہے. چنانچہ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنے بھی انسان ہیں، اس دنیا میں خوشیاں کم ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ ہیں، غم زیادہ ہیں، تکلیفیں اور بیماریاں زیادہ ہیں.
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا من لم یستسلم برضائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی۔ فرمایا جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا، میرے فیصلوں کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کرتا، اور میں جو تکلیف اور بیماری اور مشقت اور مصیبت دوں اس پر صبر نہیں کرتا، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ میرے سوا کسی اور کو جا کر اپنا رب بنا لے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ذرا غور کریں، فرمایا من لم یستسلم بقضائی، اللہ کا جو بھی فیصلہ آئے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ جو حکم دے دے وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ کسی کی موت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، موت تو آئے گی، لیکن میں نے اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بیمار کر دیا، اللہ کا فیصلہ ہے اس نے بیمار تو ہونا ہے، اب میں نے اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ کسی کو خوشی ملنی تھی، اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو مل کر کے رہے گی، میں نے اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ فرمایا من لم یستسلم، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو تسلیم کیا جائے، دل و جان سے مانا جائے۔ ایک ولم یصبر علی بلائی، جو مصیبت، بلا، بیماری، تکلیف، حادثہ، موت، غمی کوئی بھی آ جائے، فرمایا اس پر صبر کرنا پڑے گا، اور صبر صدمہ اولا میں ہوتا ہے۔ ابتداءً جب تکلیف آئی فوراً صبر، ہفتے کے بعد 3 دن کے بعد تو صبر آئے گا ہی، لیکن آج ہی صبر ہونا چاہیے۔ اس صبر پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا، رضا بر قضا، رضا بر قضا، رضا بر قضا، روزانہ اس کی مشق ہونی چاہیے۔ میں اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، میں بھی اللہ کا، میرا سارا گھر میرے اللہ کا، میری اولاد میری نہیں، پہلے میرے اللہ کی ہے، میرا سب کچھ میرے اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں گے، اچھی حالت تو الحمدللہ اللہ کا شکر، اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، فرمایا اس پر میں نے صبر کرنا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ جس نے یہ 2 کام کر لیے، فرمایا یہ دنیا اس کے لیے رحمت بن جائے گی، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ ہوگی، وہ بیماری میں بھی خوش ہوگا، وہ صدمے اور تکالیف اور حوادثات میں اور آفات اور بلیات میں بھی اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ پرسکون ہوگا۔ بظاہر فقر و فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن جس نے صبر کا دامن تھام لیا، اور جس نے اللہ کے فیصلے پر رضا کا اعلان کر دیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اب وہ میرا بندہ بن گیا اور میں اس کا ہو گیا۔ اس حالت میں بھی وہ خوش ہوگا، اس کو پریشانی نہیں ہوگی، صدمہ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن ایک 2 باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، خاص طور پر خواتین، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں ذرا برابر بھی بڑائی ہوگی، میں بکری کی طرح میں جیسے کرتے ہیں ہم، میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی اور تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر اس میں اگلا درجہ وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے
اعجاب نفس، یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ انسان دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہونا برداشت کر لیتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، لیکن اپنی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اتنی مشکل انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشق، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے پاس جا جا کر اپنا علاج اور اپنا تزکیہ کرائے اور یہ کیفیت اس کو نصیب ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے میری نظر میں، میری آنکھ میں مجھے چھوٹا بنا دے، میں اپنے آپ میں چھوٹا بن جاؤں۔ یہ مشکل کام ہے۔ حضرت عمر جیسا انسان اللہ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے میری نظر میں، میری آنکھ میں مجھے چھوٹا بنا دے، میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھوں، سب سے چھوٹا سمجھوں۔ یہ کام کتنا مشکل ہے، ذرا ہم میں سے ہر ایک، خاص طور پر ہماری خواتین، اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، اپنا جائزہ لیں، پھر ذرا سوچیں کس کس موقع پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ سکتے ہیں۔ میرا خیال میں کوئی مقام اور کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں ہم اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں، میں میرے جیسا کون، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، یہ بھی دیکھو میری وجہ سے ہوا، وہ بھی دیکھو میری وجہ سے ہوا، میں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ یہ جو میں ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نظر میں تو مجھے چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ کہیں واقعی اس کا کمال ہے جی، اس نے یہ کام اچھا لگتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کیا ہوا، لوگ تو چھوٹا سمجھیں اور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ فرمایا یہ اچھی بات نہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھیں، سب سے کم تر اپنے آپ کو سمجھیں، اس کو کہتے ہیں عاجزی اور تواضع۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ اسی کو بڑا بناتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، فرمایا اس کو اللہ ہمیشہ ذلیل کرتے ہیں۔ یہ اہم اور بنیادی بات ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک صاحب ملے جو گناہوں میں لت پت تھے، ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان کی حالت انتہائی خستہ اور خطرناک قسم کے گناہوں میں یہ شخص مبتلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے اور جا کر کے پوچھا، آپ کی کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو، سب سے بڑی خواہش تمہاری کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا، اب میری سب سے بڑی خواہش اور میری آرزو یہ ہے کہ میرا پروردگار میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اور مجھے معاف کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر دل میں، ظاہر پیغمبر تھے، ہر پیغمبر کو اپنی امت سے بڑی محبت، بڑا پیار، بڑی شفقت ہوتی ہے، یہی تمنا اور یہی آرزو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں لے کر چل پڑے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ آگے چلے تو کچھ فاصلے پر ایک اور آدمی نظر آیا
جس کی ظاہری صورت سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ زندگی بھر اس نے اللہ کی عبادت میں صرف کی، نیکیوں پر نیکیاں کر رہا ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر خوش ہوئے، اس کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کر پوچھا کہ تم اپنی سب سے بڑی خواہش، تمنا اور آرزو بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری دلی مراد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، عیسیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پیچھے ایک آدمی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا گناہگار ہے، بڑا مجرم ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا گندا آدمی ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرا اس کے ساتھ حشر نہ کرے، میرا حشر اس کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ بات سن کر باہر آ گئے، چلنے لگے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، عیسیٰ میں نے ان دونوں کی آرزوؤں کو پورا کر دیا ہے، میں نے دونوں کی دلی تمنا کو پورا کر دیا ہے۔ وہ جو پہلا آدمی تھا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا، میں نے اس کے سارے جرم، ساری نافرمانیاں، فرمایا ان پر عفو کا اور معافی کا قلم پھیر دیا اور اس کو میں نے جنت بھیج دیا۔ اور یہ اس نے اس کو حقیر سمجھا اور اس نے کہا جہاں وہ ہو وہاں میں نہ ہوں، وہ تو ہے جنت میں، اب یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے میں نے جہنم مقدر کر دی ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بڑا نیک آدمی ہے اور وہ بڑا گناہگار ہے، لیکن اس نیک آدمی نے اس کو حقیر سمجھا، بیکار سمجھا، اور یہ تمنا اور یہ آرزو کرنے لگا کہ جہاں وہ ہو میں وہاں نہ ہوں، گویا کہ حقارت کی نظر سے اس کو دیکھا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ جنت میں اور یہ جنت میں، اس کی تو آرزو یہ تھی نا جہاں وہ ہو وہاں میں نہ ہوں، اس کا حشر اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے آپ دیکھیں کتنی سخت بات ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے کو حقیر سمجھ لیا، کسی کے لباس پر ہم نے طنز کر دیا، کسی کی شکل و صورت پر ہم نے طعن و تشنیع شروع کر دی، کسی کی غربت کو ہم نے دیکھ کر ہم نے اس پر باتیں کسنا شروع کر دی۔ بہت بری بات ہے، خاص طور پر خواتین میں یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عجب، خود بینی، میں اچھا، میری ہر چیز اچھی، میرا تو چہرہ بھی اچھا، میرے بال بھی اچھے، میرا زیور بھی اچھا، میری فلاں چیز بھی اچھی، میں سب اچھی، اور فلاں اس کی ایک ایک چیز جو عیب ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں، اس میں یہ عیب بھی تھا، یہ عیب بھی تھا، اس میں یہ خرابی بھی تھی، یہ خامی بھی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو ایسے جملے ہمیں آخرت میں تباہ کر دیں۔ ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھیں، ہر کسی کی چیز کو اپنی چیز سے بہتر، وہ اچھا، اس کا سب کچھ اچھا، اور میں تو بیکار ہوں، میں تو حقیر ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیے، صحابہ کرام میں جو غریب اور مسکین ہوا کرتے تھے، صحابہ کم درجے کے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو ایک ایک صحابی کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں اگلے صحابی کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھوں، کہیں میرے جسم کا وہ حصہ جہاں کپڑا نہیں ہے، پھٹن ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ لیں۔ یہ حالت ہوتی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو ان مسکینوں کے ساتھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، مجھے موت دے تو ان کم درجے کے لوگوں کے ساتھ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، اور قیامت کے دن مجھے کھڑا فرما، مجھے اٹھا تو انہی مسکینوں کے ساتھ۔ جن مسکینوں کی شان اور جن مسکینوں کا ساتھ
اللہ کے نبی خود دے رہے ہوں اور خود اللہ سے مانگ رہے ہوں، تو مجھے بتائیں یہ گھٹیا قسم کے لوگ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں نا، غریب قسم کے لوگ، یہ جب نکالتے ہیں ہائے، فرمایا کہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ ان کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ایک ہائے پر۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، ہائے میرے پاس آج کھانا نہیں، ہائے نکلتی ہے نا جی، نکلتی ہے، ہائے میرے پاس ویسا لباس نہیں جیسا اس نے پہنا ہوا ہے۔ اگر نیک ہو، ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، صبر کا ذوق ہو، فرمایا ایک پر 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس پر ذرا غور کیجئے، سوچئے بار بار اس کو۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریب لوگ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائیں گے۔ امیر لوگ پیچھے ہوں گے اور یہ غریب اور مسکین لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک نمبر 2، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریب اور مسکین لوگ جب ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ ان کو اس پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں، اتنا ثواب دیتے ہیں کہ مالداروں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بھی اتنا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 3، فرمایا کہ قیامت کے دن اور پھر جنت میں جب یہ پہنچ جائیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے جیسے دنیا کے لوگ نیچے کھڑے ہو کر ستاروں کو آسمان پر دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیکھو وہ ستارہ چمک رہا ہے، وہ چاند ہے۔ فرمایا یہ غریب اور مسکین لوگ جنت میں اتنا اونچے اور اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ مقام پر اور چمک رہے ہوں گے، یہ مالدار لوگ نیچے سے دیکھ کر ان کو کہیں گے وہ کتنا خوبصورت ہیں وہ۔ لہذا یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بادشاہ بنا دے، ہمیں وزیروں والی عیش نصیب کر دے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے کیا کرنا ہے جی؟ راضی رہنا ہے، رضا بر قضا اسی کو کہتے ہیں۔ جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ مل گیا، کہو الحمدللہ۔ اور پھر ان نعمتوں پر، ان انعامات پر ذرا نظر رکھو اور سوچو۔ خاص طور پر خواتین اپنا مزاج اس طرح بنائیں، اللہ نے جو دے دیا، جیسا دے دیا، جتنا دے دیا، الحمدللہ۔ زیادہ کی تمنا اور زیادہ کے لیے بھاگ دوڑ اور اس کے لیے ناشکری کے کلمے یہ مناسب نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں۔ اور پھر مزے کی بات، حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مسکین کو اور غریب کو کہیں گے جاؤ جنت میں۔ وہ جنت میں جب جانے لگے گا تو راستے میں وہ کھڑا ہو جائے گا، فرشتے کہیں گے بھی تو خوش قسمت ہے، اللہ نے تمہیں حکم دے دیا جنت میں جاؤ اور تو جاتا نہیں ہے، ساری دنیا تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے جنت میں جانے کو اور تو ادھر کھڑا ہے۔ تو وہ مسکین اور غریب کہے گا میں کیسے جنت میں جاؤں، مجھے دنیا میں فلاں نے کھانا دیا تھا، فلاں نے میری فلاں ضرورت پوری کی تھی، وہ تو پیچھے رہ جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں، میں نہیں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے اس مسکین کو جس جس سے محبت ہے اور اس مسکین کے ساتھ جس جس کا تعلق ہے ان سب کو بلاؤ، جلدی سے ان کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مسکین کو کہیں گے لے جاؤ ان سب کو جنت میں لے جاؤ اپنے ساتھ۔ یہاں تو امیروں کا سکہ چلتا ہے نا جی، جس کے پاس پیسہ ہو وہ آگے چلتا ہے، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ دنیا جس میں خوشیاں بھی ہیں غم بھی ہیں، اس میں راحتیں بھی ہیں مصیبتیں بھی ہیں، یہ ایسا جہان ہے، اس میں ملا جلا نظام ہے، لیکن کل قیامت کے دن فرمایا جس کو جنت مل گئی اس کے لیے پھر کوئی پریشانی نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے جو جہنم میں چلا گیا وہاں کوئی خوشی نہیں، وہاں غم ہی غم، مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہی پریشانی، ذلت ہی ذلت۔ اس لیے یہ دنیا چند روزہ ہے، چند دن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اس کو کھانے پینے میں اور کمانے میں، مال و دولت جمع کرنے میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس دنیا کو اس طرح گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائیں، رضا بر قضا، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے صبر، یہ دو کام ہمیشہ لازم پکڑ لیں، ان کو نہ چھوڑیں، پھر اس دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے۔ ایک اور حدیث ذہن میں آئی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ سب سے افضل ترین عبادت، سب سے بڑی عبادت، فرمایا وہ انتظار ہے، اور یہ انتظار مسکینوں کو اور غریبوں کو زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ یہ غریب بیچارے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ جو مالدار ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بغیر انتظار کے ایسے نکل گئے، اور جو غریب کم درجے کے لوگ ہر جگہ انتظار، ہر جگہ انتظار۔ اب میں کیا کیا مثالیں دوں آپ کو۔ ایئرپورٹ سب سے بہترین جگہ ہے ہمارے دنیا میں جہاں سے جہاز چلتے ہیں، وہاں بھی غریب لوگ لائن میں جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور یہاں بجلی کا بل بھرنے جائیں تو وہاں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے ان کو۔ بڑا آدمی آئے گا وہ ایسے ہی چلا جائے گا، ہر جگہ انتظار۔ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، غریب باہر انتظار میں بیٹھا ہے، اور مالدار وہ بغیر انتظار کے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ جو انتظار ہے سب سے افضل عبادت ہے۔ آپ اپنی غربت کی وجہ سے، مسکنت کی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس انتظار پر بھی عبادت کا ثواب دے رہے ہیں۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہم بس ایسے ہی ہیں، جی ہمارا اللہ ہے۔ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اس لیے تو کسی نے عجیب بات کی ہے، عجیب بات کی ہے، فرمایا ان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ بادشاہوں کے دروازے پر، بادشاہوں کے، اور غریب اور مسکین کو کچھ ہوتا ہے تو وہ کس کے دروازے پر؟ اللہ کے دروازے پر۔ فرمایا کہ مظلوم اور غریب کی آہ سے ڈرو، وہ ڈائریکٹ براہ راست عرش پر جاتی ہے، وہاں سے تمہیں کچھ ملے نہ ملے وہ تو خود محتاج ہیں بادشاہ دنیا والے، اور یہاں اس غریب اور مظلوم اور مسکین کا رابطہ اور تعلق تو براہ راست اس ذات سے ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے ہم تو دیہات کے لوگ ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انتظار پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک مقابلہ ہے، ایک جنگ ہے جو جاری ہے اور یہ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمانا ہے۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے، یہاں جتنا عرصہ اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمایا انہوں نے کام کیا اور چلے گئے، آسمانوں پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وہ دوبارہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت انسانی ہے لیکن ان کی فطرت ملکوتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک دجال آئے گا
جس کی شکل و صورت انسانی ہوگی لیکن اس کی فطرت شیطانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ہدایت بنایا ہے اور دجال کو مسیح ضلالت بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہدایت پھیلے گی اور دجال سے گمراہی پھیلے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے ینزلو، وہ اتریں گے۔ ایک مسجد کے مینار پر وہ اتریں گے اور وہاں سے سیڑھی رکھ کر ان کو نیچے لایا جائے گا۔ اور دجال کے بارے میں دو لفظ آتے ہیں، یخرجو یا یظہرو، وہ ظاہر ہوگا یا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دجال بھی آ چکا ہے، ایک جزیرے میں موجود ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا بھی ہے، احادیث میں تفصیل آتی ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی نکلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ بھی کہولت بڑی عمر میں، اور دجال جب آئے گا وہ بھی کہولت میں بڑی عمر میں آئے گا۔ ذرا مطابقت دیکھتے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ساری دنیا کے خزانے ان کے پاس ہوں گے، اور جب دجال آئے گا اس کے پیچھے بھی دنیا کے سارے خزانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ استدراج اور مہلت کے لیے اور دجال کی سخت پکڑ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی یہ اختیار دیں گے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے مردوں کو زندہ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں پھیلیں گے اور ہدایت کو پھیلائیں گے، اور دجال وہ بھی شرقاً غرباً جنوباً شمالاً ہر جگہ پہنچے گا، اور یہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اس کو لے جائیں گے دجال کو، اور وہاں جا کر اس کو قتل کریں گے، اور فتح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ اب شر کی طاقت سب سے زیادہ اس دنیا میں جس کو ملے گی وہ دجال ہے، اور خیر کی طاقت جو سب سے زیادہ لے کر کے آنے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی شروعات ہو چکی ہے، خیر کی طاقتیں بھی اور شر کی طاقتیں بھی، مقابلہ ان کا شروع ہو چکا ہے۔ خیر اور شر، آج دیکھیں یہ جتنی وبائیں ہیں، جتنے امراض ہیں، اور آج دنیا کے لوگ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے عبدیت کا دعویٰ کیا تھا، انی عبد اللہ، اور دجال جب آئے گا وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، میں رب ہوں۔ آج یہود و نصارہ الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس کو چاہے ہم مار دیں، جس کو چاہے ہم زندہ کر دیں۔ ایسے ایسے وائرس ہم نے بنا لیے، وہ کہتے ہیں ایک مکھی پر وہ وائرس ڈال کر ہم دنیا میں بھیج دیں، ساری دنیا تہس نہس ہو جائے۔ یہ دجالی دعوے ہیں۔ اب ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے، چاہے ہم غربت میں ہیں، مسکنت میں ہیں، چاہے مال و دولت میں ہیں، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ہماری نسبت اللہ والوں کے ساتھ مضبوط تر ہونی چاہیے۔ دیکھیں دنیا کی حقیقت کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں گے میری بات۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کا سب سے عمدہ اور بہترین لباس کون سا ہے جی؟ بتائیں ذرا۔ ریشم۔ کیا ہے جی؟ ریشم۔ سب سے بہترین اور عمدہ لباس وہ ریشم ہے۔ ریشم کہاں سے بنتا ہے؟ ایک کیڑے کا تھوک ہے، ایک کیڑا
اس کا تھوک ہے جس سے ریشم بنتا ہے. سب سے عمدہ لباس جو انسان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اور سب سے عمدہ اور اعلیٰ قسم کا مشروب جو آج بھی بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے. دنیا کے جتنے مشروبات ہیں، جتنا ان پر سرمایہ لگا، ان کو بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس مشروب جیسا مشروب آج تک کوئی نہیں بنا سکا. اور اس مشروب کا نام کیا ہے جی؟ شہد. وہ کہاں سے بنتا ہے؟ ایک مکھی کا لعاب ہے. ایک مکھی کا. اللہ تعالی نے انسان کو عقل دیا ہے، ذرا سوچو تو صحیح. وہ اللہ، وہ قادر مطلق، جس نے ایک کیڑے کے تھوک کو میرا سب سے محبوب اور سب سے عمدہ لباس بنا دیا، جس ذات نے ایک مکھی کے لعاب کو میرے لیے سب سے عمدہ اور بہترین مشروب بنا دیا، وہ ذات کیسی اور اس کی یہ مخلوق کیسی. یہ دنیا فرمایا کہ ایک کیڑے کی تھوک اور ایک مکھی کا لعاب، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. جس دنیا کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، یہ ہے دنیا کی حقیقت. اللہ نے عقل تو دی، ذرا سوچیں اس کو. چھوٹی سی مکھی ہے، چھوٹی سی، اور اس کے لعاب سے جو مٹھاس ہے، جو شہد ہے، جس کو شفاء للناس کہا گیا. اور آج بھی اگر کہیں سے وہ خالص مل جائے تو ہم پیسے بھرنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ملتا نہیں ہے خالص. بے مثال چیز ہے. لیکن اس کی حقیقت کو تو دیکھیں، وہ کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. اس کے لیے کوئی کروڑوں روپے کی فیکٹری لگائی گئی، کوئی مشینری کسی ملک سے منگوائی گئی؟ کچھ بھی نہیں. اس پر ذرا غور تو کرے. اللہ نے انسان کو غور و فکر کا ملکہ اور مادہ عطا فرمایا. انسان سوچے ذرا. یہ ریشم ہے، یہ جتنے بھی کپڑے ہم نے بنائے اور جتنا اس کے لیے ہم نے ملیں لگائیں اور بڑے بڑے کارخانے بنائے، لیکن اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ ہے دنیا کی حقیقت، دنیا کی اصلیت. اب آپ فیصلہ کر لیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیڑے اور مکھی کے پیچھے؟ وہ اللہ نے تو ہمیں اتنا اونچا بنایا، اشرف المخلوق بنایا، اور یہ ساری مخلوق کو ہمارا خادم اور نوکر بنایا. اور ہمیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام بن جاؤ، اسی میں تمہارے لیے عزت ہے. آج ہم نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے حکم اور میرے طریقے کی مخالفت کرے گا، اللہ نے ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی ہے. میرا طریقہ چھوڑے گا، میری سنت کو چھوڑے گا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو عزت ملے. اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے. اب اس ساری کائنات کو دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت ہوتی نا، میں اپنے دشمن کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا نا، سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز ایک کیڑے کا تھوک ہے اور ایک مکھی کا لعاب ہے، جس کو ہم پسند جس پر ہم مرتے ہیں. یہ ہے حقیقت دنیا کی. اب اس دنیا کے لیے ہم نبی کی سنت کو، نبی کی محبت کو، نبی کی غلامی کو چھوڑ دیں، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی. اس لیے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو بھی آپ حضرات یاد فرما لیں. ہم نے عاجزی اور تواضع اختیار کرنی ہے. سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ میں اپنے دل میں اور اپنی نظر میں سب سے چھوٹا ہو جاؤں. کسی کو میں حقارت کی نظر سے نہ دیکھوں. ہر ایک مجھ سے اچھا ہے. پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی، پتہ نہیں اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، اور وہ تو اللہ کا مقبول بندہ بن جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں. ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھیں. یہ پہلا اور بنیادی سبق ہے. اور دوسرا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مسکنت اور فقیری عطا فرما دیتے ہیں، یہ بھی کوئی مایوسی کی بات نہیں. اس میں بھی بڑی عزتیں، بڑی راحتیں، بڑی نیکیاں، بڑی
بڑی عبادت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور تیسری چیز، اس دنیا کو دیکھتے دیکھتے، اس دنیا کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھتے سمجھتے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیں۔ آپ کی ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقہ اسے ایسی محبت ہو کہ جان تو چلی جائے پر وہ طریقہ مجھ سے نہ ٹوٹے، مجھ سے نہ جائے، اس حد تک محبت ہو۔ یہ ہے اصل چیز اور کرنے کی چیز۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔ مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس مجلس پر اللہ